बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नून लीग की इंतखाबी टिकटों की तकसीम के मामले पर लाहौर की जो सूबाई असम्बली की टिकटें हैं वो लगभग तकरीबन फ़ाइनल हो चुकी हैं। वो मैं आपके सामने रखता हूँ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत ने लाहौर के 30 सूबाई हलकों से उम्मीदवारों के नाम जो है वो शॉर्ट लिस्ट कर लिए हैं और इसमें उन्होंने भरपूर तरीके से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ लिए, उनकी बातें सुनी। लेकिन बात फिर वही है कि साफ ज़ाहिर है कहीं ना कहीं पसंद व नापसंद की बुनियाद भी होगी, कहीं ना कहीं प्रेशर भी होगा। फिर आईपीपी का मामला भी चल रहा था, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का मामला भी चल रहा था, उसके भी मामला को लेकर चलने थे। ये इश्यूज़ तो चल रहे थे। अब इसके साथ साथ जो है वो कई और चीज़ें भी मामला सामने आए कि किस हल्के से उन्होंने किस उम्मीदवार को उतारना है। लेकिन मैं समझता हूँ कि कई हलकों में उन्होंने बहुत गलत फैसले भी लिए हैं, नेशनल असम्बली की सीटों के हवाले से, फिर सूबाई असम्बली की सीटों के हवाले से। लेकिन यह मुस्लिम लीग नून अपना पार्टी को मामलात को देखती है, उनकी क़यादत का अपना फ़ैसला होगा। लेकिन ये चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ। लाहौर के हलका पीपी 145 से समीउल्लाह खान साहब और जो हशमत शाह साहब हैं, उनके दरमियान जो है वो टिकट का मुकाबला जारी है और लगभग इतलात यही आ रही है कि शायद समीउल्लाह खान साहब को जो है वो टिकट मिल जाए। और इस तरह पीपी 146 से यानी 146 से साबका एमपीए गजाली सलीम भट्ट जो है उनको ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है, उनका नाम सर फहरिस्त है। पीपी 147 से साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज साहब इलेक्शन लड़ेंगे। सूबाई असम्बली के हल्का पीपी 148 से मियाँ मुश्तबा शुजाउर रहमान एक बार फिर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जो हैं वो बनने जा रहे हैं। उनके प्लेटफार्म से जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे। पहले ये सूबाई वज़ीर ख़जाना भी रह चुके, एक्साइज़ भी रह चुके, अच्छे और कम्पिटेंट जो है ये इनका शुमार होता है। गजाली सलीम भट्ट का अच्छे नून लीगी जो है वो कारकुनों में, रहनुमाओं में उनका शुमार होता है। आईपीपी से सीट एडजस्टमेंट हुई तो पीपी 149 से अब्दुल अलीम खान उम्मीदवार हो सकते हैं और अगर आईपीपी से सीट एडजस्टमेंट इस पर ना हुई तो पीपी 149 से चौधरी शहबाज जो हैं वो दोबारा उम्मीदवार उनके होने का इम्कानात है। और लेकिन चौधरी शहबाज की अच्छी पोजीशन है, होना तो उन्हीं को चाहिए, उन्होंने काम भी किया हुआ है अपने हलके में। लेकिन देखना भी है कि ये सीट एडजस्टमेंट की जो है वो चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। फिर इसी तरह आप आ जाइए सूबाई असम्बली के हलका पीपी 150 से, वहाँ पे ख्वाजा इमरान नज़ीर और हलका पीपी 151 से ग़ुलाम हबीब अवान साहब जो हैं उनको टिकट दिए जाने का इम्कान है। और पीपी 158 से मुस्लिम लीग नून के सदर मियाँ मोहम्मद शहबाज साहब इंतखाब लड़ने जा रहे हैं। पीपी 159 से 159 से मरियम नवाज जो है वो इंतखाबी मैदान में उतरेंगी। पीपी 164 से पार्टी सदर शहबाज शरीफ का जो है वो फिर वहाँ से जो है वो मैदान में उतरेंगे। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो सूबाई असम्बली के जो हल्का 153 है वहाँ से ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब जो हैं वो मेरा ख़्याल है कि वो बरतरी में है, उनको टिकट मिल जाएगी। लेकिन इनके साथ मलक वहीद के दरमियान जो है वो काफ़ी मुकाबला जारी रहा। लेकिन मेरी तरह यह है कि ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब जो हैं वो उनको टिकट मिल जाएगा। उनकी मजबूत पोजीशन है। ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब ने माजी में भी बतौर सूबाई वज़ीर सेहत भरपूर काम किया था, बड़ा मैदान में एक्टिव दिखाई दिए और बेहतरीन जो उस टाइम की कैबिनेट थी उनमें से मैं समझता हूँ कि नंबर 1 पे इनकी पोजीशन को सराहा जाता था और बेहतरीन पोजीशन थी। फिर आगे पीपी 154 से सुहेल शौकत भट्ट साहब को बतौर लीगी उम्मीदवार जो है वो इंतखाबी मैदान में उतारने का इम्कान है। फिर सूबाई असम्बली के हल्का पीपी 155 से हाजी अल्लाह रखा और शेख शाहिद के दरमियान टिकट के असूल के मुकाबले में जो है वो मुकाबला जारी है। लेकिन मेरा ख्याल है शेख शाहिद जो है वो उनको अब तक की जो आज जो रात को जो मीटिंग हुई थी 7:30 बजे और फिर उसके बाद आज भी एक मुलाकात मीटिंग रही, उसमें मेरा ख्याल है कि जो शाहिद शेख साहब हैं उनको बरतरी हासिल है। फिर आप आ जाइए पीपी जो सूबाई असम्बली का हल्का है पीपी 156, वहाँ से यासीन सोहल साहब और पीपी 157 वहाँ से मियाँ नसीर साहब को टिकट मिलने का इम्कान है। और जो पीपी 160 है वहाँ से मलक असद खोकर जो है वो मजबूत उम्मीदवार हैं, मेरे ख्याल में उनको टिकट दिए जाने का इम्कान है। और फिर इसके साथ साथ जो 160 के बाद आप आ जाइए 161 में सूबाई असम्बली का जो हल्का है वहाँ से उमर सुहेल भट्ट और पीपी 162 से मियाँ सलीम के नाम जो है वो शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। और फिर अगर आप आ जाइए सूबाई असम्बली के हल्का 163 जो पीपी बनता है वहाँ से मियाँ इमरान जावेद जो है वो मजबूत पोजीशन में, मेरा ख्याल है उनको फाइनल कर लिया गया, उनको टिकट मिलने का इम्कान है। और पीपी 165 से
مریم نواز شریف کے کاغذات جو ہے وہ نامزدگی جمع کروائے گئے ہیں، لیکن یہاں پر جو ہے وہ مرزا جاوید اس حلقے سے لیگی امیدوار ہو سکتے ہیں۔ ان کی کوشش ہے اگر مریم بی بی یہاں سے الیکشن نہیں لڑتی، کیونکہ وہ دوسرے بھی حلقے سے انتخاب لڑ رہی ہیں، تو پھر مرزا جاوید جو ہے مجھے لگ رہا ہے کہ مرزا جاوید کو یہاں سے جو ہے وہ ٹکٹ ملنے کا ان کا زیادہ امکان ہے، تو ان کو شاید مل جائے گا۔ پھر صوبائی اسمبلی کے جو حلقہ پی پی 166 ہے، وہاں سے کرنل ریٹائرڈ محمد طارق جو ہیں وہ اس ٹائم باقیوں کے مقابلے میں کافی آگے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ان کی پوزیشن مضبوط ہے اور ان کو بھی جو ہے وہ ٹکٹ ملنے کا امکان ہے۔ تو امکان میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ شارٹ لسٹ تو کر لیے گئے ہیں، فائنلائز تو تقریباً ہو گئے ہیں، لیکن اینڈ ٹائم پر بھی اگر اجلاس ہوتا ہے اس میں کچھ تبدیلیاں آ جاتی ہیں تو اس پر میں کچھ نہیں کہہ سکتا، اور مسلم لیگ نون میں ہمیشہ سے یہ چلتا رہتا ہے، ماضی کی ان کا ہے ریکارڈ ہے کہ فیصلے کچھ کیے جاتے ہیں آگے پھر تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ لیکن میرا خیال ہے اس دفعہ شاید ان میں سے جتنے میں آپ کے سامنے نام لے رہا ہوں، میرا خیال ہے شاید 100% شاید درست ہو جائیں، شاید یہ بہت انہوں نے سوچ سمجھنے کے بعد جو ہے وہ انہوں نے یہ فیصلے کیے ہیں۔ پھر آپ آگے آ جائیے پی پی 167، یہاں سے عرفان شفیق کھوکھر صاحب ہوں گے، اور پی پی 168 سے فیصل کھوکھر صاحب جو ہیں وہ انتخابی میدان میں بطور ایم پی اے جو ہے وہ انتخاب لڑیں گے اور بڑا مقابلہ ہوگا۔ پھر صوبائی اسمبلی کے حلقہ پی پی 169 سے سید توصیف شاہ، اور پی پی 170 سے 170 سے رانا حسن شرافت، اور میاں عطر کے نام جو ہیں وہ زیر غور ہیں، لیکن رانا حسن شرافت صاحب جو ہیں وہ یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ ان کا پلڑا جو ہے وہ بھاری دکھائی دے رہا ہے، جو اب تک کی جو ان کی میٹنگ ہوئی ہے مسلم لیگ نون کی لاہور کے حلقوں کو لے کر۔ پھر آگے آ جائیے پی پی 171 یعنی 171 سے، یہاں پہ خواجہ احمد حسان صاحب بھی ہیں، میاں سہیب صاحب بھی ہیں، چودھری باقر حسین صاحب کے نام بھی ہیں، اور چودھری باقر حسین میرا خیال ہے کہ ان کو اب تک برتری حاصل ہے، لیکن مہر اشتیاق کو بھی آپ نظر انداز نہیں کر سکتے شاید، کیونکہ ان کا حلقہ آپ کو پتہ ہے نا این اے کا، شاید ان کے حلقے سے میاں نعمان صاحب اب الیکشن لڑ رہے ہیں، ہاں جی، نیشنل اسمبلی کے، تو اب حافظ میاں نعمان ان کے حلقے سے الیکشن لڑیں گے۔ حافظ میاں نعمان وہی ہیں جو لاہور پارکنگ کمپنی کے چیئرمین تھے، تو پھر گرفتار بھی ہو گئے تھے، تو لیکن انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں پارٹی کے لیے، تو صاف ظاہر ہے پیسہ پوسہ بھی لگایا ہوگا انہوں نے جلسے جلوسوں پر، باقی معاملات چلتے رہتے ہیں، سننے میں تو بڑا کچھ آتا ہے، اور وہ خود بھی اس طرح کی کئی محفلوں میں سنا ہے کہ الزام باتیں ہوتی ہیں۔ اب میری تو ان سے بات نہیں ہوئی، اب وہ بہتر جانتے ہیں کہ، لیکن اب مقابلہ ہوگا، میرا خیال ہے مقابلہ ہوگا، لیکن مہر اشتیاق کو یہ ٹکٹ ان کی کینسل کر کے نا غلط ہوا ہے، کیونکہ مہر اشتیاق کا یہ حلقہ تھا اور بڑی انہوں نے پوزیشن لی تھی، لیکن ان کی جگہ اگر وہاں پہ حافظ نعمان کو لڑاتے ہیں این اے پہ، تو این اے یہ بنتا ہے 129، تو وہاں پر جو ہے پھر مہر اشتیاق کو شاید ایم پی اے میں پی پی 171 پہ لیں۔ اب آ جائیں صوبائی اسمبلی کے حلقہ 172، یہاں پہ رانا مشہود احمد خان صاحب جو ہیں یہ صاف ظاہر ہے یہی انہوں نے فائنل ہونا ہے، کیونکہ انہوں نے حلقے میں اپنا بہت کام کیا ہوا ہے اور بہت تگڑے اور مضبوط امیدوار ہیں، اور بڑی بات یہ ہے کہ یہ جب پی ٹی آئی کی حکومت بھی تھی تو اس وقت بھی یہ اپنے حلقے کے لوگوں کے کام آتے تھے بھرپور طریقے سے، اور خوشی غمی میں یہ سب سے آگے دکھائی دی ہے، بڑا دل رکھتے ہیں، بہت کمال کے بہت پیارے بندے، لوگ ان سے جو شہد کی مکھیوں کا ہوتا ہے نا جتھا، خود آ کے ملتے ہیں لوگ ان کے پاس آتے ہیں، ان کا حلقے میں رسوخ بھی کافی ہے، اور پھر لوگ ان کی بات کو نظر انداز بھی نہیں کر سکتے، ان کا اپنا ایک پوزیشن ہے، پارٹی میں بھی سینئر پوزیشن ہے، تو یہ 172 پہ ہی نہیں کوئی فائنل ہوا، تو یہی فائنل ہے۔ اب پی پی 173 سے جو ہے میاں مرغوب صاحب ہیں، اور پی پی 174 سے بلال یاسین صاحب کو نون لیگ کے ٹکٹ ملے گا، اور جو پارٹی قیادت کی جانب سے تاحال کسی امیدوار کو ٹکٹ تو جاری نہیں کیا گیا، لیکن ابھی امیدواروں کے نام شارٹ لسٹ کیے گئے ہیں، اور آئندہ 1 سے 2 روز میں حتمی فیصلے کرنے کے بعد یہ باقاعدہ اس کا اعلان بھی کر دیا جائے گا۔ اور آگے آ جائیے جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جس سے این اے کی بات، اب این اے 119 بھی چلا گیا آئی پی پی کے پاس، اور این اے 128 بھی چلا گیا آئی پی پی کے پاس۔ اب یہ بڑا کمال ہوا ہے جی، این اے 117 چلا گیا آئی پی پی کے پاس، اور این اے 128 چلے گی آئی پی پی کے پاس، یعنی 117 سے عبدالعلیم خان اور 128 سے اون چودھری صاحب، اور 119 سے تو صاف ظاہر ہے وہ تو پھر مریم نواز شریف صاحب کریے، وہاں سے بھی علی پرویز ملک صاحب کو نہیں جو ہے وہ اب ان کو نہیں ٹکٹ ملی، لیکن این اے 119 کے
جو ہے یہ ٹف ہو جائے گا. میں سمجھ رہا ہوں کہ اس حلقے میں اگر علی پرویز ملک صاحب نہ ہوئے اور گراؤنڈ پہ کیونکہ جتنا کو میں حلقے میں دیکھا ہے وہاں پہ ان کا اپنا ووٹر بہت ہے, لیکن شاید یہ اب وہ پکی سیٹ تھی تو جہاں سے مریم بی بی نے کاغذ جمع کروائے, اب ان کا خیال ہے کہ پکی سیٹ سے تو پھر جیتنا بنتا ہے نا, تو وہاں سے جیتیں گی. ہو سکتا ہے علی پرویز ملک صاحب کو کہیں اور جو ہے وہ ایڈجسٹ کیا جائے, کیونکہ اب وہ اس کے علاوہ تو وہ کسی حلقے میں الیکشن نہیں لڑیں گے. اسی طرح جو حلقہ تھا وہ والا وہ بلاول بھٹو والا, آپ کو پتہ ہے وہاں پر بھی بڑا ٹف کمپٹیشن ہوگا. وہاں پہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ وہاں پہ شائستہ پرویز ملک صاحب نے بڑی محنت سے اپنا حلقہ بنایا تھا, اور اس وقت وہ حلقہ جیتا تھا کہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جب مسلم لیگ نون کے اپنے امیدوار, اپنے سینئر رہنما ان کو سپورٹ نہیں کر رہے تھے. ضمنی الیکشن میں میاں پرویز ملک صاحب مرحوم کی وفات کے بعد, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, کمال بندہ تھا, کمال انہوں نے ووٹر کو اپنے ساتھ اٹیچ کر کے رکھا ہوا تھا. تو اب ان کے باقی اہل خانہ نے بھی کمال ووٹر کو اپنے ساتھ اٹیچ کر کے رکھا ہوا ہے اور حلقے میں پوزیشن لی تھی. لیکن اب ان کو خیر وہاں پہ سے کوئی اور الیکشن لڑ رہا ہے تو وہاں پر بھی کمپٹیشن ہوگا. عطاءاللہ طارق صاحب مشکل ہوگا ان کے لیے, بہت مشکل ہوگا, کیونکہ باتوں اور بھڑکے مارنے سے تو الیکشن نہیں جیتا جاتا. حلقے میں عوام سے رابطے کرنے سے, اٹیچمنٹ حاصل کرنے سے پھر الیکشن جیتا جاتا ہے. میرا خیال ہے اگر عطاءاللہ طارق صاحب مد مقابل ہوں گے تو آج میری یہ بات لکھ لیجئے گا, بلاول بھٹو صاحب وہ میدان مار سکتے ہیں, مسلم لیگ نون جو مرضی کر جائے, کیونکہ ایک شخصیت کا بھی حلقے میں ووٹ ہوتا ہے اور پھر پارٹی کا بھی. خیر گراؤنڈ لیول پہ تو جو میں نے سرویز کیے, جو میں نے دیکھے ابھی تک جو چیزیں آ رہی ہیں, کافی چیزیں سخت ہیں. مقابلہ عام روٹین میں نہیں ہوگا, مقابلہ ٹف ہوگا, مارجن بھی بہت قریب آ سکتے ہیں, لیکن گراؤنڈ پہ عوام جو ہے اب کسی اور طرف ہے. جو مسلم لیگ نون کا ووٹر تھا اب شاید وہ ان کے ساتھ کہیں کھڑا سٹینڈ کرتا دکھائی نہیں دیتا, تو پوزیشن بڑی خراب ہے. تو ان کو چاہیے تھا کہ بڑے سوچ سمجھ کے فیصلے لیتے, لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر بلاول بھٹو صاحب لاہور سے سیٹ لے گئے اور نیچے پی پیاں بھی وہ رزلٹ نہ دے سکیں تو پھر کیا بنے گا, پھر کیا پوزیشن ہوگی, یہ بھی ابھی دیکھنا باقی ہے. خیر ابھی حتمی میرے خیال میں 11 تاریخ کا انہوں نے رکھا ہے, پہلے بھی کئی دفعہ فیصلے کیے, آج اناؤنس کرتے ہیں, کل کرتے ہیں, پرسوں کرتے ہیں. مسلم لیگ نون میں کافی پوزیشن جو ہے وہ ٹکٹوں کو لے کر جو ہے وہ پریشانی کا شکار دکھائی دے رہی ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ آئندہ چند دنوں میں کل کو یا 11 تاریخ کو, اب کل 10 ہے پرسوں 11 ہے, تو انہوں نے ہر صورت کرنا ہی کرنا ہے 11 کو. میرے خیال میں 1-2 دن میں اناؤنس ہو جائے گی حتمی جو ہے وہ فریض. اللہ حافظ.